تو کافی زیادہ لوگ یہ کلیم کرتے ہیں کہ ورلڈ وار 3 ول ہیپن ہوگا اسرائیل ایران کی وار کی وجہ سے، پر یہ ورلڈ وار 3 اس کی وجہ سے نہیں اوپن ہوگا۔ اگر ہم پروفیسی کو دیکھیں 1400 ایئرز اگو، اگر ایک فرد نے کہا ہے کہ مسلم اینڈ کرسچنز ول فائٹ اگینسٹ دا تھرڈ پارٹی، مسلمان اور عیسائی تیسرے فریق کے خلاف لڑیں گے، تو یہاں پر تیسرا فریق ڈفرینٹ کائنڈ آف لوگ ڈفرینٹ کائنڈ آف ویژنری سوچ رکھتے ہیں اس کے بارے میں، کہ اس ٹائم جب 1400 سال پہلے انہوں نے فرمایا تو اس ٹائم آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ اس ٹائم جودیزم بھی تھا، یہودی بھی تھے، جیوز بھی تھے، بدھسٹ بھی تھے جو کہ بدھ فالوورز ہیں، آئیڈل فالوورز، اس ٹائم فائر فالوورز بھی تھے، باقی ریلیجن بھی تھے۔ انہوں نے اس کا نام مینشن نہیں کیا، انہوں نے صرف مینشن کیا کہ مسلمز اور مسلمان اور عیسائی تیسرے فریق کے خلاف لڑیں گے۔ اگر اس پروفیسی کو آپ سچ دیکھنا چاہے تو اس کے کئی قسم کے انالائزیشن ہو سکتے ہیں۔ ایک انالائزیشن یہ ہو سکتا ہے کہ یہ تھرڈ پارٹی ایتھیسٹ کا نام ہوگا، یہ تھرڈ پارٹی ایلینز کا نام ہوگا، یہ تھرڈ پارٹی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا نام ہوگا۔ ایتھیسٹ ضرور آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ ایتھیسٹ یہ کوٹ کرتے ہیں کہ سارے کانفلکٹس کا جو جڑ ہے، سارے جھگڑوں کا جو جڑ ہے وہ ریلیجنس ہے، وہ اس طرح کے اسٹیٹمنٹس پاس کرتے ہیں، پر وہ یہ اتنے ایکسٹریم حد تک نہیں پہنچیں گے کہ وہ آل ریلیجنس کے اگینسٹ وہ لڑیں گے۔ ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دے آر گروئنگ ان نمبرس، ان کی تعداد دن بدن بڑھ رہی ہے، اسپیشلی ان یورپ اور اوور دا ورلڈ، پوری دنیا میں، پر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اتنے ایکسٹریم حد تک جائیں گے کہ یہ سارے ریلیجیس ہیومن بینگس کے خلاف لڑیں گے۔ تو دس ول نیور ہیپن، اس کی چانس بہت کم ہے۔ دوسری جو ایلینز ہے، ایلینز ایگزسٹ کرتے ہیں آل اوور دی یونیورس، پر وہ اتنے ڈومیننٹ بھی نہیں ہوں گے کہ وہ انسانیت کو ختم کر دیں گے، کہ وہ انسانیت کو ختم کریں۔ اگر ایلینز بھی آ جائیں، ان کے خلاف لڑیں تو اس میں مسلمز اور کرسچن نہیں، وہ پوری انسانیت ہوگی، پر یہاں پر مسلمز اور کرسچنز مینشن کی گئی ہیں۔ جو تیسری بات ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس، جو کہ گوفری ہیلٹن جو کہ دا گاڈ فادر آف اے آئی کو کہا جاتا ہے، اس نے خود بھی یہ مینشن کیا کہ ہم نے اے آئی کو ایکسیسو یوز نہیں دیا ایکسیسو یوز، اگر لمیٹڈ یوز دیا ہے، اور اس لمیٹڈ یوز میں بھی یہ ایسے کمانڈ اپنا رہا ہے جو کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا، ہمیں کوئی انفو نہیں ملتی۔ تو اتنے کمانڈز جو کہ یہ خود اپنا رہا ہے، یہ ہمیں پتہ نہیں ہے، انسانیت میں کسی کو بھی نہیں پتہ کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کیا کر رہی ہے، کون سے کمانڈز خود کر رہی ہے۔ پر یہاں پر سوال جو کوشچن ارائز ہو جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جو کمانڈ ابھی اتنی لمیٹڈ یوز میں یہ کر رہی ہے، اور ورلڈ وائڈ نیشنز، سوسائٹیز، کمپنیز، کنٹریز، ریجنز، کانٹیننٹس اس ریس میں لگے ہوئے کہ وہ کس طرح آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو ایکسیسو یوز دے کر ان سے فائدہ اٹھا سکے۔ تو مے بی اٹ مائٹ ہیپن کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ان ایکسیسو یوز کو استعمال کرتے ہوئے ایسے کمانڈ اپنائیں جو کہ ان کو ایکسیس حاصل ہو نیوکلیئر بامبس کی طرف، کہ وہ نیوکلیئر بامب سے ایک کیوٹک ڈسٹرکٹیو فیز لا سکے دنیا میں انسانیت کے خلاف، یا وہ اس طرح کے روبوٹکس کو کریٹ اور جنریٹ کر سکے جو کہ اپنے کمانڈز کی بنیاد پر، جو کہ انسانیت کو پتہ نہ ہو، اور وہ اتنی کثیر تعداد میں ہو کہ پھر انسانیت کو اس کو ختم کرنا کافی زیادہ مشکل ہو جائے۔ پر یہ پروفیسی ہیپن ہو سکتے ہیں، اور اس کی ویژن حق میں میری یہ ماننا ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس انسانیت کے لیے، اور یہ پروفیسی جو کہ بات کی گئی ہے کہ مسلمز اور کرسچنز ول فائٹ اگینسٹ دا تھرڈ پارٹی، شاید یہ اس بنیاد پر کمپلیٹ ہو جائے، اور اسی کو ورلڈ وار 3 کی سبب انسان قرار دے سکتا ہے، نہ کہ مڈل ایسٹ ریجن اور ایشین ریجن میں ڈسٹیبلٹی کو آپ ورلڈ وار 3 کی طرف پروسیڈ کر سکیں، اور اس کو پوائنٹ آؤٹ کر سکیں کہ یہ ورلڈ وار 3 کا سبب بن سکیں۔ پر یہ ورلڈ وار 3 کا سبب نہیں بنے گا، ورلڈ وار 3 کا سبب شاید یہ تھرڈ فیز جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ہے یہ بن سکے۔